آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
فإنه يأتي يوم القيامة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد ہم جن اللہ تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. معزز سامعین اور معزز سامعات، اللہ کی رحمت کے نال اللہ دیا رحمت اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا جاری و ساری ہے. اب اج رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ المبارک. دعا ہے کہ میرے اللہ اس مہینے کی برکت کے نال اور اس دن کی برکت کے نال سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اور درد دل نال یہ بھی اپیل کرو اے سارے سچے پروردگار، اسی تیرے بڑے گنہگار بندے ہاں، بڑے ضیاءکار، بڑے خطاکار. اسی اپنے گناہاں دا جرماں دا اقرار کیتی بیٹھے ہاں. اے ساڈے مولا تو ساڈے گناہاں نو معاف کر کے ساڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر، سیئات نو حسنات دے اندر تبدیل فرما دے اور ساڈیاں مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرما دے. میرے بھائیوں، ہے کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، لیکن میرے پارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہوں نے نزدیک یہ کھان پین کا مہینہ ہے. کچھ ایسے لوگ نے جنہیں یہ سمجھا ہے کہ صبح کو لے کے شام تک روزہ رکھ کے سون کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مہینہ پیسے روپے راشن کٹھا کرنے کا مہینہ ہے، اور کچھ احباب کے نزدیک یہ کاروبار کرنے کا مہینہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے تینوں کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں. بڑے تھوڑے لوگ نے جنہوں کے نزدیک اپنے گناہ بخشوان کا مہینہ ہے تو رو رو کے رب نو منان کا مہینہ ہے. بہت تھوڑے لوگ جڑے اس بات کو سمجھ رہے. دعا کریا کرو کہ اللہ سارے پاپیاں بھی ان خوش نصیبوں شامل کروا دے. میں اپنی بات شروع کرنے تو پہلے اعلان کروں گا کہ آپ ساتھی جڑے تشریف لے آ رہے ہیں اوپر تیسری منزل سے تشریف لے جان. مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے، تسی بھی جانتے ہو. وقت کی ضرورت ہے، اسی فاصلے کے نال بیٹھے ہیں یا کھلونے ہیں. نیت نو ساڈا اللہ جانتا ہے اور ساڈا یہ عقیدہ بھی ہے، ساڈا دل بھی کرتا ہے. اسی یہ ماننے ہاں کہ سنت بھی یہ ہے کہ صاف بندی کے اندر بیٹھا جائے اور صاف بندی کے اندر کھلو کے نماز پڑھی جائے. لیکن حالات اور معاملات اس طرح دے
اضطراری اور مجبوری کی حالت ہے انشاءاللہ یہ زیادہ دن ایسا نہیں ہوئے گا، میرا مالک مدد کرے گا اور اللہ سارے ہاتھ سے رحم کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تنگی کے جڑے دن نے یہاں اسی انشاءاللہ صبر کر کے برداشت بھی کرنا ہے، حوصلہ بھی رکھنا ہے، اور کوشش کرو جڑے احباب آ رہے ہیں اوپر تشریف لے جاؤ تیسری منزل سے الحمدللہ حسب توفیق انتظام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاونین دی منتظمین دی محنت تسا احباب کا آنا بہنا سننا اللہ نماز پڑھنا قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں عرض کیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک بہت تھوڑے لوگوں کے نزدیک نیکیاں کمان کا مہینہ ہے کہ رو رو کے اللہ نو راضی کرن کا مہینہ ہے، ورنہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کمان کا مہینہ ہے یا منافع خوری کا مہینہ ہے یا پھر راشن کٹھا کرن کا مہینہ ہے۔ اور نہ میرے بھائیو یہ برکتہ اور رابطہ والا ایویں کا مہینہ ہے، میرے اور تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، وہ دنیا کائنات کے لوگوں جدو رمضان کا چند چڑھ پیندا ہے، جدو رمضان کا چند نظر آ جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ اپنی جنت کے 8 بوئے کھول دیندے وغلقت ابواب النار، تے جہنم دے دروازے بند کر دیندے وصفدت الشیاطین، اللہ شیطاناں نو جکڑ دیندے شیاطین نو غائب کر دیتا جاندا۔ حضرات سنیے دھیان نال، اے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا، حسن و حسین دے نانا جی نے فرمایا، فاطمہ الزہرا دے بابا جان نے فرمایا، وہ دنیا کائنات کے لوگوں رمضان کا چند نظر آ گیا، اللہ فرماتے نے نادا منادن، وہ اعلان کرنے والے میرے فرشتے اعلان کرتے یا باغی الخیر اقبل، وہ نیکیاں کرنے والے، وہ خوش نصیب لوگوں، نماز پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں اور رمضان یا تنگم رکھنے والوں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے اعلان کرتے نیکیاں کرنے والوں اقبل اقبل، اور زیادہ نیکیاں کر لو، اور زیادہ اللہ نال تعلق نو مضبوط کر لو، اور نال اعلان کر دے یا باغی الشر اقصر، او اللہ کا دل دکانے والوں، اوے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے اپنے اللہ نالوں ٹوٹ جان والوں، اپنے رب تو بیگانے ہو جان والوں، اقصر اقصر، آج رابطہ کا مہینہ آ گیا، رک جاؤ، آج برکتہ والا مہینہ آ گیا ہے، اپنے اللہ نال یاریاں لا لو، اپنے اللہ نال تعلق نو مضبوط کر لو، اور آقا فرماتے ہیں دنیا کائنات سے لوگوں ایک ایسا مہینہ سے ایک ایسا چند چڑھ گیا ہے، اللہ پاک جڑا نفل فرض ہے اینو فرضاں دا ثواب عطا کر دے، جڑا فرض ادا کر دے اللہ ایک دے بدلے 17 دا ثواب عطا کر دے، اور جڑا انسان اس بابرکت مہینے دے اندر روزے کسی دا روزہ افطار کرا دیندا ہے، کسی نو سحری کرا دیندا ہے، اور تیرے میرے سونے محبوب نے فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ قیامت والے دن ایک بندہ روزہ افطار کران والا اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے کھجور نہ روزہ افطار کرانا ہے، اللہ نے طاقت دیتی ہے کسی کا دکھ نہ روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور کچھ نہیں سے پانی نہ روزہ افطار کرا دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں خلوص سے نیت کی وجہ تو ثواب کی نیت کی وجہ تو اللہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر کا پانی عطا کر دیں، اور جڑا عمرہ کردا اللہ حج دا ثواب عطا کردا ہے۔ حضرات سنیے دھیان نال، تاں کہ اللہ والا بڑی پیاری نام اے دا نام نقشہ کھددا ہے، آندا بابا رون کمائے رمضان دیا، اللہ سب نو نصیب فرمائے، بابا رون کمائے رمضان دیا، اس اللہ کے مہمان دیا،
پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتا قرآن دیاں بابا رون کمائے رمضان دیاں تے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی پھر قسمت دے نال آنا جی یہ زندگیاں نے انسان دیاں اے رحمت والا مہینہ جی نال بخشش دا ہے خزینہ جی رات آ گئیاں رب نو منان دیاں او بھائیو روتا آ گئیاں رب نو منان دیاں بابا رونق کمائے رمضان دیاں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان نے فرمایا ہے یہ دنیا کائنات سے لوگ آؤ غور فرماؤ سنو تے صحیح فرمایا اے وہ برکتاں والا مہینہ ہے جدے اندر اسی اپنا پاک قرآن نازل فرمایا ہے اے وہ رحمتاں والا مہینہ ہے جدے اندر اسی ہدایت دا راہ چشمہ عطا کیتا ہے اے قرآن نازل فرمایا ہے جنوں اللہ پاک نے ہدایت بنایا ہے جنوں اللہ پاک نے کائنات کے لوگوں واسطے شفا بنا چھڈیا ہے سب تو پہلا کم روزہ رکھنا ہے یہ رمضان کا ادب رمضان کا احترام ہے اور دوسرا کم روزہ رکھنے تو بعد کثرت کے نال اللہ کے قرآن دیا تلاوتاں کرنیاں نے کیونکہ رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا واسطہ تے رابطہ ہے میرے دل سونے نبی نے فرمایا دنیا کائنات سے لوگوں اے اللہ کا قرآن الصیام والقرآن اور تیرا روزہ تے رب دا قرآن کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کے دربار کے اندر اللہ کا قرآن کی تیری سفارش کرے گا اور جڑا تو روزہ رکھیا ہے یہ بھی سفارش کرے گا اور بھائی روزہ رکھ کے گپا نہیں مارنیاں گلے نہیں کرنے اور غیبتاں نہیں کرنیاں روزہ رکھ کے اللہ کے قرآن کی کثرت کے نال تلاوت کرنی ہے کی کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ انہوں کے بارے میں پڑھے اتنے بڑے محدث لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا عام دنوں کے اندر 7 دنوں قرآن مجید ترجمے نال مکمل کر دے جب رمضان آتا تے 3 دنوں کے اندر اللہ کے قرآن نو مکمل پڑھ لے اور امام احمد بن حنبل اور میرے بھراؤ کسی تعارف کے محتاج نہیں جب رمضان آتا حدیث پڑھا دے عام دن رمضان آتا حدیث کا سبق بند کر دیں حدیث کا سبق بند کر دیں اللہ حدیث پڑھانا بڑا سواد ہے میرے محبوب نے فرمایا جڑا میری ایک حدیث پڑھ لے سن لے پڑھ لے یا سن لے پھر انہوں اگے سنا دے میں اللہ دا نبی دعا کرنا اللہ ہمیشہ انہوں مسکراندہ ہی رکھے اتنا بڑا اجر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور جنہوں نبی پاک دعا دے دیں سن وہ کئی پیڑیاں سور جانیاں میرے محبوب کی دعا ہے اج بھی لو حدیث پڑھانا سننا بڑا بڑا اجر و ثواب ہے لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب رمضان کا چند چل پہ حدیث کا سبق بند کر دیں عام دنوں کے اندر اگر 10 دنوں کے اندر قرآن پڑھ دے جب رمضان آ جاتا 3 دنوں کے اندر 3 راتوں سے 3 دنوں کے اندر اللہ پاک کا قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے کیونکہ وہ سمجھتے سن کہ رمضان کے اندر اللہ کے قرآن کی زیادہ تو زیادہ تلاوت کی جائے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور ویسے بھی میرے نبی کی سنت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہے آپ رمضان کے اندر حضرت جبریل نال قرآن پاک کا دور کرتے قرآن
پاک سنایا کر دے پیارے جبریل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام اللہ دا قرآن سنایا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن کی آتا ہے فرمایا کہ رمضان دا او مہینہ ہے فرمایا انزل فیہ القرآن جس اندر اسی اپنا قرآن نازل کیتا ہے اور کیڑا قرآن فرمایا ھدی للناس جس اندر ہدایت ہے جس اندر برکتاں نے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ پاک نے فرمایا ہے جن اندر شفاء جن اندر برکتاں اور جن بارے قرآن خود اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میرا قرآن پڑھنا ہو گئے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھیا کرو پھر قرآن دیا تلاوت شروع کریا کرو یہ مقدس کلام ہے جنہوں پڑھن دا اصول اللہ سمجھا رہے ہیں جنہوں پڑھن دا طریقہ کائنات کا آپ پہ دستا ہے جنہوں اللہ دی پناہ طلب کرو گے کہ شیطان تیرے دل اندر ڈاکہ نہیں مارے گا تیرے دل اندر ریاکاری پیدا نہیں کرے گا تیرے دل اندر دکھلاوا نہیں آئے گا اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھے آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق ملتا ہے غسل کر کے خوشبو لگا کے وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے آتا ہے کہ اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک سے صاف ہو کے اللہ نے قرآن دیا تلاوت کرے آتا ہے سبحان اللہ ورتل القرآن ترتیلا کہ ایویں اتوں دی نہیں گزرتے جانا یعلمون تعلمون نہیں کرتے جانا بلکہ اللہ کا قرآن آندا ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے ٹھہر کے سمجھ کے اس قرآن کو پڑھیا کر کو میرے بھراؤ ایک بندہ ویسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے انہیں 10 باری قرآن مجید پڑھ لیا ہے ایک بندہ یہ ترجمے نال پڑھتا ہے یہ معنی نو سمجھ کے پڑھتا ہے یہ مفہوم سے غور کرتا ہے انہیں 10 باری پڑھیا ہے انہیں 1 باری پڑھیا ہے میں اللہ کے نبی کے منبر سے کھلو کے یہ تیرے سامنے گواہی پیش کر رہا ہوں مینوں پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے یہ 10 باری جن نے پڑھے ہیں 1 باری ترجمہ دے نال جنہیں پڑھیا او دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا او دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا کام میں نے بھی بڑا بڑا کیتا ہے پڑھیا یہ بھی قرآن ہے لیکن انہیں سمجھ کے پڑھیا ہے انہیں معنی تے غور کر کے پڑھیا ہے یہ معنی تے غور کریا کرو رب سانو آندا کی ہے رب ساڈے کو چاہتا کی ہے رب اپنے نبی دے بارے کی دستا ہے پہلیاں کتاباں دے بارے اللہ کی فرما رہے ہیں یہ قرآن تینوں دسے گا تیرے کنے اللہ دے نبی آئے یہ قرآن تینوں دسے گا اللہ دے رسولاں تے ایمان کیویں لے آنے قیامت تے ایمان کیویں لے آنے یہ قرآن تینوں دسے گا نماز دے احکام کی نے یہ قرآن تینوں دسے گا زکات فرض ہوئی ہے یہ قرآن تینوں دسے گا صدقہ خیرات دسے گا روزے دے احکام دسے گا یہ قرآن تینوں دسے گا حج دے مسئلے دسے گا حضرات قرآن دے معنی تفسیر سے غور کریا کرو سمجھ کے پڑھیا کرو اور کچھ نہیں اور زیادہ نہیں میں نہیں آندا پورا سپارہ روز پڑھیا کر میں نہیں آندا روزانہ 2 سپارے پڑھیا کر میں نہیں آندا تو پوری سورت روز پڑھیا کر اور میں نہیں آندا تو روزانہ جناب 3 رکوع پڑھیا کر اللہ نے جو توفیق دیتی ہے روزانہ پڑھ پاویں ایک خیر ہی پڑھیا روزانہ پڑھیا کر پاویں نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو کوئی بندہ سویرے گھروں نکلے باہر نو نکلے تے اونوں جو سرخ رنگ دے 2 اونٹ مل جان کنے اونٹ اے بولو جمعے دے دوران بولنا جائز نہیں لیکن آپ کی سنت دستی ہے
خطیب جدو متوجہ کرن لی بلائے ضرورت کے تحت بلائے تے بولنا جائز ہے۔ ابو داؤد حدیث آندی ہے کہ میں ویسے درمیان کے اندر ایک گل آ گئی تو میں سمجھانا چاہتا نبی پاک کے سامنے نے ایک بندہ دھوپے کھلوتا، فرمایا میرے صحابہ یہ کی ہوا ہے، یہ کی ہوا ہے، دھوپے کیوں کھلوتا ہے؟ اللہ کے نبی جی نے نظر منی ہے میں دھوپے کھلو کے تہاڈا خطبہ، فرمایا یہ کوئی ثواب نہیں ہو، آج چھاویں آ جا، جب جگہ جو ہے وے چھاویں آ کے میرا خطبہ سن، دھوپے کھلو کے سن کے اپنے آپ کو مشقت اندر پا کے ثواب لینا چاہیں تو ثواب نہیں ملے گا، ضرورت کے تحت بولنا جائز ہے۔ حضرات سنیے دھیان نال، میں عرض کیتا نبی پاک نے فرمایا جنوں سویرے سویرے 2 اونٹنیاں مل جائیں لال سرخ، عرب کے اندر انہاں دی بڑی ویلیو سی، یا انج سمجھو میرے تیرے معاشرے دے اندر جنوں چنگی گڈی سویرے سویرے 2 لب جان گڈیاں مفت فری دے اندر کوئی انعام 2 گڈیاں دے دے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ وہ کنا پرانی ہوئے گا؟ صحابہ نے سونے وہ خوشی کی انتہا ہی کوئی نہیں، وہ بڑا راضی ہوئے گا، بڑا خوش ہوئے گا، بڑے چاہ چڑھ جان گے، میری تیری زبان دے اندر وہ کچھا مارے گا، وہ خوشی دے نال کھلیا نہیں سمائے گا۔ آپ فرماتے میرے صحابہ سن لو، جیڑا خوش نصیب بندہ یا جیڑی اللہ دی بندی صبح ویلے اللہ دے قرآن دیاں 2 ایتاں پڑھ لین، سبحان اللہ 2 ایتاں دی تلاوت کر لین، اللہ پاک انہوں 2 سرخ اونٹاں نالوں بھی بڑی دولت عطا کر دیں۔ اینو پڑھیا کرے میں ورکے سمجھ کے نہ چھڑ چھڑیا کرے، گھر دے اندر ٹھپ کے رکھے ہے، سالانہ تلاوت کرنے ہیں سالانہ، پھر روزے آ جان تو کٹا کٹا چاڑ کے رکھنے ہیں، پورا سال نہیں کبھی کھول کے رکھا، اور بھائی یہ ورکے نہیں ہو، اور یہ تو شفائی ہے تو برکتی، انہوں ایویں ورکے ورکے نہ سمجھا کر، یہ پتہ کتنی عظیم کتاب ہے میرے اور تساں پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، او دنیا کائنات کے لوگوں آپ فرماتے ہیں پڑھیا کرو، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا کرو، گھر دے اندر قرآن پڑھیا کرو، نفل نمازاں دے اندر قرآن پڑھیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کریا کرو، کیوں؟ فرمایا فإنہ یأتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوئے گا، شفیعا لأصحابہ، جڑا خوش نصیب نو پڑھتا ہے، جڑا یہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، مانا کی ہے ادب احترام کا یہ مطلب نہیں کہ تو یہ کنڈ نہ کرے، دنیا دی کنڈ یعنی تو یہ کنڈ نہیں کرتا، بندہ قرآن مجید لے کے بیٹھا ہے یہ کنڈ نہیں کرتا، ہاں ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل کنڈ کی ہے؟ قرآن آتا تو نماز پڑھ، نماز نہ پڑھے سمجھی تو کنڈ کر دیتی ہے، قرآن آتا زکات ادا کر، تیرے کو پیسہ زکات نہ دے سمجھی تو کنڈ کر دیتی ہے۔ اور میری یہ بہنا قرآن آتا تو پڑھتا کر، اگر تو پڑھتا نہ کرے سمجھی تو قرآن کو کنڈ کر دیتی ہے۔ قرآن آتا شراب نہیں پینی، اگر تو شراب پینے قرآن آتا تو ایک سمجھی مینوں کنڈ کر دیتی ہے۔ قرآن آتا بدکاری نہیں کرتی، تو بدکاری سے راستہ گزار سکتے، اور ایک سمجھو تو قرآن کو پکی تے ٹھکی کنڈ کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، کل قیامت کا دن ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اے اللہ دا قرآن اللہ کے دربار دے اندر تیریاں سفارشاں کرے گا، تیریاں شفاعتاں کرے گا، اللہ کے دربار دے اندر تیرے واسطے اللہ کے سامنے درخواستاں کرے گا، اور جتنی دیر تک تو جنت نہیں جائے گا قرآن اللہ دیاں منتاں ہی کرتا رہے۔ آپ پورے قرآن کی گل ہے، پورے قرآن کی چل جے پورا قرآن نہیں ہو پڑھ سکتا کہ میرے نبی کی دوسری حدیث سن لے، اے او تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया दुनिया कायनात के लोगों सुन लो सूरतुम मिनल कुरान और लोग कुरान के अंदर एक एको जी सूरत है कुरान पाक के अंदर एक एको जी सूरत है एको जा कलाम भी है आका फरमाते हैं माहिया इल्ला सलासून आयतन जो सूरतियां अल्लाह पाक ने 30 नाज़िल फरमाइयां और अल्लाह ने महबूब फरमाते हैं जो बंदा तेरी बीबी अल्लाह ने कुरान की सूरत पढ़ लेता है अल्लाह पाक को क़यामत वाले दिन उस बंदे को जन्नत अता करेंगे किस वजह तो क्योंकि वो सूरत अल्लाह नाल झगड़ा करेगी हदीस के अल्फाज में अल्लाह नाल तकरार करेगी खास मत अल्लाह नाल बहस करेगी या अल्लाह ये मेरे नाल प्यार करता सी अज मैं नहीं चाहती बर्दाश्त करती जेड़ा मेरे नाल प्यार करता होवे वो जहन्नम की अग के अंदर चला जाए आका फरमाते मेरे सियापा वो पता नहीं केड़ी सूरत है अल्लाह के मालूम सानू नहीं पता आपने फरमाया वाहिया तबारकल्लाही बेयदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर और सूरत मुल्क है पुराने पाक की सूरत मुल्क है ये पुराने पारे की पहली सूरत है ये नाल प्यार करया कर इन्हां तिलावतां करया कर ये अल्लाह के दरबार अंदर तेरे वास्ते प्यार करेगी आज ये बात मुकामा चलो ये तियाता भी पढ़न जोगा नहीं हो आना तेनू महबूब ने बड़ा सोहना तरीका दसिया है बड़ा सोहना दीन दसिया है और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दसिया भी है एक कुबा मस्जिद का इमाम है कुबा मस्जिद के अंदर नमाज़ां पढ़ाता है और हर रकअत के अंदर कुल वल्लाह पढ़ी जाता है वो भी तिलावत करता है लेकिन कुल वल्लाह दियां भी तिलावत करता है ये मुसलियां ने मेरे नबी को शिकायत कर दित्तियां ने अगले सोनिया असीं इहनूं आखिया है या होर सूरतां पढ़ लिया कर या कल्ली कुल वल्लाह पढ़ लिया कर ये साडे नाल लड़ पैंदा है ये साडे नाल झगड़ा करता है आंदा नाना मैं कुल वल्लाह नहीं दे छड्डनी मैं होर भी सूरतां पढ़दा रहांगा नाल कुल वल्लाह भी पढ़दा रहांगा अल्लाह दे महबूब साडा फैसला कर दिओ आपने की फरमाया ओ अल्लाह दे बंदेया केड़ी चीज है जिन्हें तेनू मजबूर कर दिता है तू हर वक्त अंदर कुल वल्लाह पढ़ना है आंदा सोनिया इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा इसके अंदर अल्लाह की शान का जिक्र है इसके अंदर अल्लाह की तौहीद का जिक्र है इसके अंदर अल्लाह दी सिफतां इसके अंदर अल्लाह दी शानां ने अल्लाह दे महबूब मैनू इहदे नाल प्यार ही बड़ा है आपने फरमाया फिर सुन ले पक्का रवी एदा प्यार तेनों अल्लाह के जन्नत में ले जाएगा अब कुल वल्लाह की आउंदी है ना इंशाअल्लाह आंदी है ना पढ़ोगे इंशाअल्लाह यार जे पूरा कुरान नहीं पढ़ सकता कुल वल्लाह ही पढ़ी जाया कर आप कुल वल्लाह दी तिलावत ही करी जाया कर पर हाँ ठप के रखिया मैं पहले अर्ज किया है बोलना ही नहीं इन्नी तो ठीक ही नहीं जो लोड़ पै गई दुकान बना ली मसीतों बाहर हाफसे कुरान मंगवा के इन्हों को पढ़वा लिया है ये कि नबी की सुन्नत है मुर्दा फौत हो गए बूहे खड़का के सपारे इकट्ठे कर ले ना मेरे भराओ ये कुरान मुर्दिया से पढ़न ली नहीं ये कुरान मस्जिद के पैरों से पान ली नहीं चादर जड़ियां मक्के मदीने तो लिया के ऐतल कुर्सी लिखा के सूरत फातिहा लिखा के चारे कुल लिखा के मुर्दे के पैरों से पा के फिर आके सवाब मिलेगा मेरे नबी की सुन्नत आंदी है सवाब नहीं मिलेगा मैं बात मुका दी है बे आखे बंदया तू कर बंदगी बगैर आसार जिंदगी ओ बंदगी दे नाल मौला बने लावना नेकियां कमाले जिन्ना नाल जावना तेरे आके हुक्म सारे मन रब दे आके हुक्म सारे
آکھے دین دی پہچان کر لے موت کڑی سر تے دھیان کر لے اوے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کما لے جنہ نال جاونا تے سارے خطبے کا نچوڑ کے این آکھے عمل کماوی بندیا این آکھے عمل پاویں کوئی مولوی ہے تے پاویں کوئی قاری ہے پاویں کوئی خطیب ہے تے پاویں کوئی جامع ہے پاویں کوئی مقرر ہے تے پاویں کوئی عام انسان ہے اوے گل تے نال بنے گی این آکھے عمل کماوی بندیا ایویں بیلی پنڈ علم دی نہ چاوی بندیا اوے ایسے علم نے اوتے تینوں پکڑاونا نیکیاں کما لے جنہ نال جاونا میرا درس ہے وے میرا سبق ہے وے میری درخواست ہے وے تیرے سامنے کہ میرے بھراؤ روزہ رکھنے تے روزے دے نال نال اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت کرنی کیونکہ محبوب نے فرمایا جڑا کثرت نال تلاوت کرتا ہے ایک قرآن کو دی قیامت نو سفارش کرے گا دعا کرو اللہ سانو بھی اس حدیث کا مصداق بنا دے اللہ سانو بھی حقدار بنا دے اللہ انہیں چنگے خوش نصیبہ جو شامل فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون محترم بھائیو بہت تھوڑا جا ٹائم ہے اور ایک خاص قبولیت دیا گھڑیاں ہوندیاں نے خطبے کے دوران اور دو خطبیاں کے دوران تو دعائے کثرت نال کرو کہ اللہ اے جڑی پریشانی ساڈے اوتے آئی ہے نا سانو اے دے تو نجات عطا فرما اے میرے مولا اسی گنہگار ہاں تسی بخشنہار ہو سارے گناہاں نو معاف کر دے اللہ اپنے گھراں دیاں رونقاں بحال فرما دے اللہ سانو رزق حلال نال مالا مال کر دے ساڈے واقعے غربتاں دور کر دے ساڈے رکھے روزے قبول کر لے اللہ پڑھیاں نمازاں قبول کر لے کیتیاں تلاوتاں قبول کر لے میرے بھراؤ ایک بڑا خاص اعلان ہے کہ مدرسے دے نال مسجد دے نال تسی آباد دیگر دنوں دے اندر بھی تعاون کرتے ہو لیکن خاص رمضان دے اندر تھوڑے بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے اور ویسے بھی ساری عادت نہیں کہ بار بار تمہیں کیا جائے عام دنوں کوشش کری دیے نہ تکلیف دیتی جائے لیکن یہ رمضان کے دن نے معاملات اللہ کے گھر کے مدرسے کے تعاون تو بغیر سے نہیں چل سکتے میں دعا گو بھی ہاں کہ جن احباب نے پہلے تعاون کیا ہے جڑے کر رہے ہیں جڑے دعاواں کر رہے ہیں جڑے یہ بارے لفظ خیر ہی کہتے ہیں جملہ خیر کہتے ہیں اللہ تو انہوں کے ہاتھ سے بھی رحم فرما دے اللہ انہوں کے رزق سے برکتاں فرما دے جڑے وہ دنیا تو چلے گئے انہوں نے معاف کر دے اللہ جڑے زندہ نہیں انہوں نے صرف ایمان والی صحت ساواں دے اندر برکتاں عطا فرما دے تو میرے بھراؤ مدرسے دا اور مسجد دا خاص خیال کرے جے اللہ پاک اور رزق حلال نال مالا مال فرمائے میرے مولا بیماروں کو شفا عطا کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ